دو نعمتیں ایسی ہیں ان کے بارے میں اکثر لوگ سستی کرتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک صحت ہے، دوسرا وقت کا فارغ مل جانا۔ یہ دونوں چیزیں ہم ضائع کرتے ہیں۔ صحت ہے تو اس کا خیال نہیں کرتے، وقت فارغ مل گیا، اللہ کے سامنے گنگنانے کی بجائے، عبادت کے اندر خضوع کرنے کی بجائے ہم اور اوٹ پٹانگ کاموں میں صرف کر دیتے ہیں۔ آج چھٹی ہے جی، آج کیا کریں گے؟ آج ہم فلاں جگہ سیر پہ جائیں گے، آج ہم دریا پہ جائیں گے، آج ہم فلاں جناب جگہ پہ جائیں گے، وہاں پہ جناب بڑا لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ وقت ضائع کرنا ہے، وہاں جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، الٹا ہم اپنی آنکھوں کو بھی گناہ گار کرتے ہیں، اپنا دل بھی بیمار کر کے لے آتے ہیں، فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے کہ اگر تیرے پاس وقت زیادہ فارغ ہے تو کیا کرنا ہے؟ املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے بارے میں اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے بتائیے من نجات کیسے ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے یہ جملہ دہرایا، یہ حدیث بیان کی، ایک حدیث، ایک جملہ، ایک لائن، 3 پوائنٹ، کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ۔ یہ کب قابو ہوگی؟ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اگر تیرے پاس وقت فارغ ہے، کام سے چھٹی ہے، کام نہیں ملا یا ویسے چھٹی ہے، تیرا گھر تجھے کافی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ چھٹی ہے تو بس گلیوں میں آوارہ گردی، ڈیرے پہ، چوک میں، چراہوں میں، بلیئرڈ پہ، گیموں پہ ادھر ادھر ٹائم نہیں ضائع کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تجھے کافی ہونا چاہیے۔ اور گھر میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ ٹی وی دیکھنا ہے، موبائل پہ گیمیں کھیلنی ہے، ویڈیو دیکھنی ہے؟ نہیں۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، گھر میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگنی، رونا ہے اللہ کے سامنے۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رونا ہے۔ کتنا روتے ہیں ہم اپنی غلطیوں کو یاد کر کے؟ کبھی آنسو آئے اس وجہ سے کہ ہو مجھ سے اتنی بڑا گناہ ہو گیا، اتنی بڑی بھول ہوگی، میں تو مجرم بن گیا اللہ کے ہاں، اللہ تو مجھے معاف کر دے؟ کتنی بار ہم گھر میں بیٹھ کے روئے؟ کبھی ہمیں خیال آیا؟ بلکہ ہم ہنستے ہیں، اور یہ ہمارا گمان ہے، ہماری سوچ ہے۔ جو آدمی ہر وقت لوگوں کو خود ہنستا رہے، لوگوں کو ہنساتا رہے، ہم کہتے ہیں بڑا جناب دل والا آدمی ہے، بڑا خوش اخلاق ہے۔ حالانکہ قرآن میں کیا ہے؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ تم ہنسا کم کرو، رویا زیادہ کرو۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں جی بڑا جی دل والا بندہ ہے جی، بہت ہنستا ہے جی، لوگوں کو بہت ہنساتا ہے، جھوٹ بول بول کے ہنساتا ہے، لوگوں جگتے مار کے ہنساتا ہے۔ یہ جی عبادت ہے، آج کے لوگ اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے؟ ایک حدیث، ایک جملہ، ایک لائن، 3 بار اس بندے کے بارے میں کہا یہ بندہ برباد ہو گیا۔ وَيْلٌ لِّمَن يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ، پہلے بھی ویل کا لفظ، بعد میں 2 دفعہ پھر ویل کا لفظ، کہ وہ آدمی جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کرتا ہے وہ بندہ برباد ہو گیا، برباد ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں جی جگت بازی کیا ہے جی؟ یہ عبادت ہے جی، لوگوں کو ہنسانا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ بندہ برباد ہو گیا، ہم کہہ رہے ہیں جی عبادت ہے۔ تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اپنی سوچ کو قابو میں رکھیں۔ جب زبان قابو میں ہوگی، سوچ قابو میں ہوگی تو پھر انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے، پھر یہ ہماری عافیت ہے۔ زبان کی وجہ سے بڑی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر صحیح انشاءاللہ کبھی۔ بہرحال تو یہ نعمت جو ہے اللہ نے ہم کو صحت والی دی ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور جو بیماری ہوتی ہے، اس کا اگلا پوائنٹ، بیماری مومن کے لیے فائدہ مند ہے۔ پریشان نہیں ہونا کہ بیمار ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی مسئلہ بن گیا تو پریشان آدمی ہوتا ہے، ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن پھر اس پریشانی میں آ کے اپنا کچھ اور نقصان کر بیٹھنا یا اللہ سے دور ہو جانا۔ جب پریشانی کی وجہ سے گھر میں بیٹھا رہ گیا، نماز گزر گئی، یا تلاوت کرنی تھی، روٹین تھی، لیکن پریشانی کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی، تو پھر یہ پریشانی واقعی پریشانی ہے۔ پھر یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایک تو میرے اوپر مصیبت آئی ہے، میں بجائے اس کے کہ اللہ کے سامنے روتا گر گراتا، الٹا جو کام کر رہا تھا تھوڑا بہت وہ بھی چھوڑ کے بیٹھ گیا، تو یہ پھر عذاب ہے۔ کیوں؟ جو مصیبت آئے اور توجہ اللہ کی طرف ہو یہ آزمائش ہے، مصیبت آ گئی اللہ سے توجہ ہٹ گئی یہ عذاب ہے۔ یہ کوئی غلطی کر بیٹھا ہے، اسے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن،
مومن کا جو معاملہ ہے وہ بڑا عجیب ہے. کیوں؟ ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کے ہر معاملے کے اندر بہتری ہی بہتری ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور مومن کے علاوہ یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں کہ ہر معاملے کے اندر خیر ہو. کیسے؟ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، جب اسے خوشی ملتی ہے وہ اللہ کے سامنے اس کا شکر ادا کرتا ہے، شکر ادا کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہے. جب مومن آدمی کو وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اسے پریشانی آتی ہے، دکھ آ جاتا ہے، تکلیف آ گئی، جسمانی بیماری، روحانی بیماری، کسی وجہ سے کوئی پریشانی لگ گئی، وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور یہ صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہے. تو یعنی مومن جو آدمی ہے اس کا کوئی بھی پہلو ہو، زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو، وہ ہر معاملے میں اللہ نے اس کے لیے خیر ہی رکھی ہے. تو اگر ہم مومن ہیں تو پریشانی، دکھ، مصیبت یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ تو آنی ہی آنی ہے. جتنا انسان اچھا ہوگا، جتنا نیک ہوگا، اسے مصیبت، دکھ، پریشانی اتنی زیادہ آتی ہے. یہ بات یاد رکھنا. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں جی سانو بڑیاں حدیثاں سنا ہے، سانو بڑیاں گلاں سنا ہے، آدھے حالات دیکھ لو انہوں نے. اللہ کے نبی کی حدیث پتہ کہ مسلم کے اندر ایک تو حدیث آپ نے سنی ہے کہ من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. دوسری حدیث کے الفاظ بھی اسی سے ملتے جلتے ہیں. من یرید اللہ بہ خیر یصب منہ، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے تکلیف میں ڈال دیتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ پکڑا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں ویسے بڑا نیک آدمی ہے، پتہ نہیں اندر کھاتے کی کرتا ہے، انہیں تو مصیبت چھڑتی ہی نہیں، کوئی نہ کوئی پریشانی آئی رہی ہے. اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے اوپر تکلیف ڈال دیتا ہے. اور تکلیف آنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ بھی سن لیں. بعض دفعہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ جان ہی نہیں چھوڑتی میری، اور یہ ساری پریشانی میرے لیے ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکۃ یشاقھا، کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، درد پہنچتی ہے، فکر پہنچتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، غم آ جاتا ہے، حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے. حتی الشوکۃ، حتیٰ کہ اسے کانٹا چبھ جاتا ہے. تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، اس ایک کانٹا چبھنے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے.